سورۃ الشعراء رکوع نمبر 3 آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں فرعون اور فرعونی جادوگروں کا تذکرہ تھا، جنہیں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جمع کیا اور انہیں لالچ دیا کہ تمہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا، اور یہ کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جیت جاتے ہو تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ ان جادوگروں نے اپنا سارا کا سارا زور لگایا، جو ان کے پاس فن تھا، اپنے فن کو خوب دکھایا، لیکن اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک ڈالا تو ان کے جو بناوٹی اور صرف خیالات کی دنیا میں جو رسیاں یا ڈنڈے جو سانپ نظر آ رہے تھے، نظر بندی تھی، نظر کا دھوکہ تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا اژدہا بنا تھا وہ حقیقی بن چکا تھا، اس نے سب کو نگل لیا۔ تو اس موقع پر تمام کے تمام جادوگر سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اس پر فرعون کو بڑا غصہ آیا اور فرعون نے یہ کہا، اب اس کے پاس سوائے الزام تراشی کا اور کچھ بھی نہیں تھا، کہنے لگا اچھا مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ تم جادوگر ہو، تمہارا استاذ خود موسیٰ ہے، اور یہ بھی ساتھ الزام لگا دیا کہ یہ ساری کی ساری آپس کے اندر تمہاری میلی بھگت ہے، یہ ساری کی ساری پہلے سے پلاننگ تھی کہ ہم ایسا کریں گے، پھر آپ ایسے کر دینا، اس کے بعد پھر آپ غالب ہو جاؤ گے، پھر ہم مومن بن جائیں گے۔ کہنے لگا کہ اب جو ہے نا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ الغرض اس نے خوب دھمکایا، لیکن تمام دھمکیوں کے باوجود چونکہ جادوگر نہیں رہے تھے، وہ پکے اور سچے مومن بن چکے تھے، انہوں نے کہا کہ جو تیرے جی میں آتے تو کر، اب ہمیں تو صرف اور صرف ایک ہی امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس گناہ کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اور کوئی تمنا باقی رہی ہی نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ شروع کر دی، اور تقریباً 40 سال تک اس جادوگروں کے مقابلے کے بعد 40 سال تک اپنی تبلیغ جاری رکھی،
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں یہاں سے نکال کر لے جاؤ، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ فرعون تمہارا پیچھا بھی کرے گا اور تم پکڑے بھی جاؤ گے۔ یہ ساری بات پہلے سے بتا دی۔ بنی اسرائیل کو تو معلوم نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی طرف تو اللہ کا پیغام پہلے پہنچ چکا تھا، وحی اتر چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو سب پتہ تھا کہ ایسے ایسے ہم یہاں سے نکلیں گے اور فرعونی لشکر ہمارا پیچھا بھی کرے گا اور ہم پکڑے بھی جائیں گے، لیکن پکڑے جانے کے باوجود بھی فرعون اور فرعونی لشکر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، کیونکہ ہم اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی کہ ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں یہاں سے نکالا۔ تو اس دوران فرعون نے اعلان کرا دیا بڑے بڑے شہروں کے اندر کہ تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آؤ، بنی اسرائیل تو ہم سے بھاگ گئے، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ ہیں تو گنے چنے سے بندے، تھوڑے سے بندے، ان کی تعداد کیا ہے، اور ہمارے غلام یہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کہنے لگا ہمیں غصہ تو بڑا ہے، لیکن جب پکڑے جائیں گے پھر سارے کا سارا غصہ بھی نکالیں گے، اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ہتھیار بھی ہیں، ہم مسلح بھی ہیں، یہ ہمارا کام مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ یہاں سے نکلے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکلے نہیں، ہم نے ان کو نکالا، کیونکہ ان کی تدبیر کچھ اور تھی، اللہ کی تقدیر کچھ اور تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لگے لگائے میلے کو خود چھوڑ رہے تھے، ان کے باغات، ان کے محلات، ان کے پاس جو کچھ خزانے تھے، عالی شان ان کے گھر تھے، سب کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ کو چھوڑا اور ان کا پیچھا کیا۔ اس طریقے سے یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل اگرچہ بڑے کمزور تھے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تو ان کا جو کچھ پیچھے بچا، ان کی جو جائیدادیں تھیں، سب کچھ ہم نے بنی اسرائیل کو دے دی۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ رات کے وقت لے چلیں آپ میرے بندوں کو، انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پس فرعون نے بھیجے شہروں کے اندر جمع کرنے والے، اور وہ یہ اعلان بھی کرا رہا تھا، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ لوگ بنی اسرائیل البتہ جماعت ہے قلیل، تھوڑی سی، وانہم لنا لغائظون، اور بے شک ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم البتہ سب کے سب اس وقت مسلح ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ، پس ہم نے نکالا ان کو باغات سے، وعیون، اور چشموں سے، وکنوز، اور خزانوں سے، ومقام کریم، اور عزت والے عمدہ گھر سے، کذالک، اسی طرح ہم نے کیا، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے اس سب کچھ کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کے اس مقابلے کے بعد 40 سال تک اللہ کے حکم سے تبلیغ جاری رکھی، اور اس عرصے کے اندر جو بنی اسرائیل تھے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لا چکے تھے، اتنے خوف زدہ تھے، اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کھلے عام وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ مقابلہ تو وہ کیا کریں گے، جہاد تو وہ کیا کریں گے، نماز جیسا عمل بھی وہ چھپ کے کرتے تھے، گھروں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ تم گھروں کے اندر بھی نماز پڑھتے رہو۔ اور اس دوران موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل فرعون کو اور فرعونیوں کو تبلیغ بھی جاری رکھی، اور ساتھ ساتھ مسلسل 40 سال تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آپ پہنچاتے رہے، مسلسل پہنچاتے رہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔
اللہ کا حکم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو تم آزاد کرو اور میں ان کو یہاں سے لے کر جاؤں گا اپنے اصلی وطن۔ یہ علاقہ کون سا تھا؟ مصر، جہاں پر اس وقت بنی اسرائیل موجود تھے۔ اور یہ کب آئے تھے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تشریف لائے تھے، تو اس وقت یہ قافلہ جب آیا تھا، آپ کے بھائی آئے اور یعقوب علیہ السلام تشریف لے کے آئے، تو اس وقت یہ لوگ یہاں پر آباد ہوئے، اور بنی اسرائیل اس وقت سے موسیٰ علیہ السلام کے دور تک تقریباً تعداد میں 6 لاکھ کے قریب ہو گئے۔ جب آئے تھے اس ٹائم تقریباً یہ 60-70 تھے، ان کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 6 لاکھ کے قریب۔ اور جن کے ساتھ مقابلہ ہے فرعون اور فرعونیوں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 18 لاکھ۔ اب 6 لاکھ 18 لاکھ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی مقابلہ ان کا جن کے یہ غلام بن کر رہتے تھے، جن کے یہ نوکر بن کے رہتے تھے، کیسے مقابلہ کرتے؟ ایک ذہنی غلامی ہوتی ہے نا، کہ ایک بندہ اگر مقابلہ کر بھی سکتا ہو تو ذہنی غلامی اس سے مجبور کرتی ہے بھی ہاتھ نہ اٹھانا، یہ تو تمہارا آقا ہے، تمہارا سردار ہے، تمہارا بڑا ہے، یہ تو وڈیرا ہے بھئی، اس کے مقابلے کے اندر تو بولنا بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں کھولنی، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ تو اس دوران قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر یہ بات ملتی ہے کہ جب کبھی کوئی تنگی آتی تھی، جب کبھی کوئی مصیبت آتی تھی قبطیوں پر، فرعونیوں پر، تو فرعون کہتا تھا اے موسیٰ تو ایسا کر، اپنے رب سے دعا کر، بس تیرا رب اگر ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے تو پھر ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے، دعا کرتے، اللہ فرماتے کہ جیسے ہم ان کا مسئلہ حل کرتے پھر فرعون اکڑ جاتا۔ تو اس طریقے سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار ایسا ہوا کہ مسلسل یہ وعدہ خلافیاں کرتا رہا، ہر مشکل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب سے بات کر، اور جب اپنی عوام کے سامنے جاتا تھا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، رب اعلیٰ تو میں ہوں۔ تو یہ چکر چلاتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ ذات حلیم ہے، بردبار ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، اور اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا قانون ہے کہ مہلت دیتا ہوں، لیکن بالآخر وہ وقت آ جاتا ہے جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ عزیز، ذو انتقام، جبار، قہار بھی تو ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت تو دیتا ہوں لیکن میری جو تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ تو 40 سال تک مسلسل اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو مہلت دی۔ اس دوران اس نے وعدہ خلافیاں بھی کی، بنی اسرائیل کو ستایا بھی، اور اتنا ستایا کہ بنی اسرائیل رونے لگ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کی، کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ کہ جب تو آیا ہے، جب تو مدین چلا گیا تھا تب بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک تھا، اب تو واپس اللہ کا نبی بن کر آ گیا، ہمارے ساتھ پھر وہی سلوک ہے، تیرے آنے سے ہمیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تھوڑا سا صبر کر لو، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں خلافت ارضی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، فینظر کیف تعملون۔ چلو موسیٰ ٹھیک ہے، تو کہتے تو کوئی بات نہیں، صبر کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس دوران 40 سالہ دور کے اندر بنی اسرائیل پر ظلم کے اس نے پہاڑ توڑے، یعنی ظلم کو دگنا کر دیا، ڈبل کر دیا، تکلیفیں ختم نہیں ہوئی بنی اسرائیل کی۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ آپ ایسا کریں
رات کی تاریکی میں میرے بندوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے پس منظر کچھ یوں ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، سالانہ یہ لوگ جشن مناتے تھے۔ تو یہ اس دوران جب ان لوگوں نے جانا ہوتا تھا تو اس کی خوب تیاری کرتے تھے۔ اس بار ایسا ہوا، بنی اسرائیل کو اس بات کا جب علم ہو گیا کہ اللہ کا حکم یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بتا دی کہ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، جہاں پر یہ کام کرتے تھے ان سے زیورات مانگ لیے، کسی نے اعلیٰ قیمتی کپڑے مانگ لیے۔ جس طریقے سے آج کل بھی یہ رواج ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر 20 سوٹ بھی پڑے ہو نا تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہیں جانا ہوتا ہے نا تو یہ اپنی جوتی تو مجھے دے دے، وہ کسی کی جوتی پہن کے جائے گی۔ اچھا آپ ایسا کرو، یہ پرس مجھے دے دو، تمہارا پرس بہت اچھا ہے، 6-7 اپنے گھر پڑے ہوں گے اس سے اعلیٰ ہوں گے، لیکن عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ نا یہ پرس جو ہے نا یہ بہت زبردست ہے نا، یہ پرس مجھے دے دو، اور شادی بکتا کے میں آ جاؤں گی تجھے دے دوں گی۔ اچھا کسی سے کپڑے مانگ لیتی ہیں عورتیں، مرد بھی شاید مانگتے ہوں گے لیکن کم مانگتے ہیں، عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کی عورتیں چونکہ گھروں میں کام کرتی تھی، اب ان کو پتہ تھا ہم نے بھاگنا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی اچھا ایسا کرو، اپنی مالکن سے ایسا کرو یہ زیور تو دے دو مجھے، ہم نے فنکشن میں جانا ہے، ہمارا میلہ ہے، میلے کے بعد آئیں گے تو دے دیں گے۔ انہیں کیا پتہ کہ اس دفعہ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، تو اس طریقے سے انہوں نے بہت سارا سونا اکٹھا کر لیا، کافی سارے زیورات۔ اب 6 لاکھ جو لوگ تھے، اب ہر ایک نے تو نہیں مانگا، لیکن 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ نے بھی مانگا ہو، یہ 1 لاکھ نے نہیں 1000 نے بھی مانگا ہو، تو 1000 بندوں کے زیور کتنا بنے گا؟ تو اچھا خاصا سونا زیورات اکٹھے ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، رات کی تاریکی میں یہاں سے چلے گئے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، جب 3 دن گزر گئے فرعون نے کہا کہ ابھی تک ان کا میلہ ختم نہیں ہوا، بھئی پہلے تو جاتے تھے 1 دن کے بعد واپس آ جاتے تھے، 3 دن ہو گئے گئے کہاں؟ اب فرعون کو شک ہوا لگتا ہے کہ غائب تو نہیں ہو گئے۔ پھر جب پتہ چلایا تو اس نے کہا بھی ان کے تو گھروں میں ایک بچہ بھی نہیں ہے۔ پہلے جب جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی اگر ضعیف ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بڑھیا ہے، اس کو گھر چھوڑ کے جاتے تھے، کوئی بچوں کو سنبھالنے والی عورت ہوتی تھی، کوئی مرد ہوتا تھا۔ یہ تو بچہ بھی نہیں ہے، کوئی بوڑھا بھی نہیں ہے، عورت نہیں ہے، مرد، یہ تو بنی اسرائیل کا ایک ایک فرد غائب ہے۔ فرعون نے کہا کہ اب تو چکر ہے، بالکل بات واضح ہو گئی۔ اب وہ عوام اکٹھی ہوگی، وہ تو جی میرے زیور گئے، اس نے کہا تو مجھ سے بھی زیور لے کے گئے۔ جب یہ والی بات سامنے آئی تو تب فرعون نے کہا ایسا کرو، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ شہروں میں اعلان کرو اور لوگوں کو اکٹھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اب یہ خود اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرا رہا ہے۔ اب یہ کچھ اور سوچ رہا تھا، اس کی تدبیریں کچھ اور تھی، اللہ کی تقدیر کچھ اور تھی۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اس وقت آج کے دور میں کہتے ہیں نا کہ ہنگامی حالت نافذ ہو گئی ہے، بھئی اعلان جنگ ہو گئی ہے، ہنگامی حالت نافذ ہو گئی ہے۔ بس اس وقت جو صورتحال تھی وہ ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ فرعون نے کہا سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور پھر بڑے غصے میں کہنے لگا کہ یہ ہیں کتنے لوگ، لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ تھوڑی سی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور ہمیں انہوں نے بڑا غصہ دلایا، بڑا غصہ دلایا، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم بھی مسلح ہیں، ہم خالیات نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کا بندوبست کرتے ہیں۔ ہم سے چوری بھاگ گئے تو ہماری یہ ملازمت کون کرے گا؟ ہمارے نوکر تھے سب کے سب بھاگ گئے اور ہمارے زیور لے کر بھاگ گئے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ جیسے بنی اسرائیل بچہ بچہ یہاں سے نکل گیا، تو اس طریقے سے جو فرعون اس کا لشکر ہے ان کا بھی کوئی فرد پیچھے باقی نہ رہے، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اور غصے کی حالت میں نکلیں اور فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نکلیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو لشکر 18 لاکھ کی تعداد میں تھا، 18 لاکھ، اب یہ سارے کے سارے جب نکلے تو ان کا مشن یہ تھا کہ بھئی ان کو تو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں۔ جب یہ لوگ یہاں سے نکلے، اب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا منصوبہ ہے، ہم بنی اسرائیل کو سبق پڑھانے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ تھی فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو باغات تھے، جو ان کے چشمے تھے، وَكُنُوز، جو ان کے خزانے تھے، وَمَقَامٍ کریم، جو ان کے اعلیٰ بہترین قسم کے گھر تھے، ہم نے ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا، اور
خزانوں کے ہوتے ہوئے ہم نے ان کو بے خزانہ کر دیا، باغات اور چشمے وہیں پر رہ گئے، اور ان کو کہا کہ نکلو۔ یہ سب کے سب نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ تھا، تو یہ آپس کے اندر پھر ان کی ملاقات بھی ہوئی، اس کے بعد پھر کیا منظر تھا اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ یہاں پر جو سب سے اہم اور پیاری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ظاہری دنیا، ایک وہ ہے جو باطنی، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، ایک ہماری تدبیر ہے جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے جو ہمیشہ غالب رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ انسان کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ ہم منصوبے بناتے ہیں نا کہ پرسوں میں نے ملتان جانا ہے، پرسوں میں نے لاہور جانا ہے، ہفتے کے دن میں نے فلاں جگہ جانا ہے، یہ ہماری تدبیر ہوتی ہے، یہ ہمارا منصوبہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، تو کہتے ہے پرسوں میں نے جانا ہے اور تجھے کل کا سورج تجھے نصیب نہیں ہوگا، پرسوں تو پھر دور کی بات ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ میں اگلے سال یہ کام کروں گا، اگلے سال، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے سانس کتنے باقی بچے ہوئے۔ تو انسان کے منصوبے ہوتے ہیں، اس کی تدبیریں ہوتی ہیں، ہمیشہ اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے اپنی تدبیروں کے، ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ کروں گا، لیکن وہ نہیں ہوتا، کچھ اور ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں میں ایسے کروں گا، ویسا نہیں ہوتا، کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جب بار بار میرا ارادہ ٹوٹتا ہے، میری تدبیر ٹوٹتی ہے، تو پھر میں نے سوچا کون ہے جو میری تدبیر کو توڑتا ہے، کون ہے میرے ارادے کو توڑتا ہے، تو مجھے بات سمجھ آ گئی کہ وہ میرا رب ہے۔ کہ انسان منصوبے بناتا ہے لیکن اس کے منصوبے کامیاب نہیں ہوتے، اللہ کا منصوبہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اور ازل سے ابد تک ایسے ہی رہے گا۔ اور ہم تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، جہاں پر بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بات یہی ہے کہ ایک طرف سارے کا سارا کفر تلواریں لے کے کھڑا ہوا تھا آقا علیہ السلام کے دروازے کے اوپر ہجرت کے رات کہ ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے، لیکن دوسری جانب اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا کہ یہ تو تمہاری تدبیریں ہیں، تلواریں لے کر کھڑے رہو، راستہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں رب راستہ دوں گا اور دکھاؤں گا کہ میرا محبوب یہیں سے گزر کے جاتا ہے اور تم اندھے بن کے کھڑے رہو گے۔ اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ 313 تھے بدر میں، اب 313 ان کو ختم کرنا ابو جہل پارٹی کے لیے ایسے تھا کہ وہ 7 شراب پینے کا سامان اور شرابیں اور ناچنے والی عورتیں لے کر گئے کہ جب یہ سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، کا نام و نشان مٹ جائے گا، پھر جشن تو منائیں گے نا، شرابیں پئیں گے، اور یہ جو عورتیں ہیں پھر یہ گانے گائیں گی اور پھر بڑی محفل جمے گی۔ یہ ان کی تدبیر تھی، ان کا منصوبہ تھا۔ اور وہاں پر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، آپ نے لمبا سجدہ فرمایا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو پھر صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ایک چھڑی مبارک ہاتھ میں تھی، فرمایا کہ ابو جہل یہاں پر مرے گا، نشان لگایا ابو جہل یہاں پر مرے گا، یعنی کہ ایک ایک کافر کا بتایا کہ یہ فلاں جگہ مرے گا، یہ اس جگہ مرے گا، یہ اس جگہ مرے گا۔ یہ اللہ کا منصوبہ تھا۔ جو کہتے جشن منانے، شرابیں پئیں گے اور محفلیں جمیں گی، محفلیں گرم ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ تھا وہ غالب آیا، اور 70 کے 70 جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب کے سب مردار ہو گئے۔ پھر ان کو ایک کنویں کے اندر اکٹھا پھینک دیا گیا۔ یہ جو 70 سردار تھے مردار، ان کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، اور آقا علیہ السلام کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے فرما رہے تھے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میرے رب نے جو میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا وہ میں نے بالکل دیکھا، سچا تھا، جیسے مجھے بتایا تھا کہ فلاں جگہ فلانا کافر مرے گا، اسی جگہ ہی وہ مرے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس جگہ سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں تھا۔ فرمایا کہ تم بتاؤ، تمہارے ساتھ بھی تو وعدہ تھا کہ میرے نبی کی بات نہیں مانو گے تو جہنم کے آگ میں جلو گے، بتاؤ تمہارے ساتھ جو اللہ کا وعدہ تھا کیسا پایا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو مرے ہوئے ہیں، آپ جو ان کے ساتھ باتیں فرما رہے ہیں تو مرے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ سے زیادہ سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں، فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہوتا ہے ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے۔
اب یہاں پر دیکھو فرعون اور فرعونی لشکر کا جو منصوبہ ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے، لشرذمۃ قلیلون، چھوٹی سی جماعت ہے، اور اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے بچے بچے کو یہاں سے نکالنا ہے اور ان کو پانی کے اندر میں نے غرق کرنا ہے، پہلے اکٹھے نکلیں گے تو جا کر وہاں پر مریں گے۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بادشاہ تھی وہ ختم، اور جو محلات تھے جس پر ان کو بڑا ناز تھا، اور کہتے تھے کہ موسیٰ کے پاس ہے ہی کیا، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور میرے پاس دیکھو، میرے پاس سونے کے کنگن ہیں، سونے کے محلات ہیں، عالی شان میرا گھر دیکھو، یہ ساری کی ساری باتیں کرتا تھا فرعون، لیکن سب کچھ کے ہوتے ہوئے نکلا تو خالی ہاتھی ہے، محلہ ساتھ لے کر گیا تھا۔ تو بس یہیں سے بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہمیشہ منصوبہ اللہ کا ہی کامیاب ہوتا ہے تو پھر اپنے ہم فضول بناتے کیوں ہیں؟ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کو سچا جو مانتے ہیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں؟ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، کس کی تدبیریں غلط ہوتی ہیں اور کس کی ٹھیک ہوتی ہیں۔ اللہ نے سب کچھ بتایا کہ نہیں بتایا؟ ایک اللہ والے نے بات کی اور بڑی عجیب بات ہے، ایمان افروز بات ہے، اس کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ ایک شاعر اور ایک اللہ والے کے آپس میں بات ہو رہی تھی، تو ایک شاعر نے کہا، اس نے کہا جی ہماری تو زندگی ہے نا فضول ہے، ہماری زندگی فضول ہے، جو ہمارا کلام ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں، صرف جھوٹ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے وہ جام دیکھا تو جام میں نے منہ کو لگایا، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ جام کہتے کس کو ہیں، نے کبھی دیکھا ہوتا ہے، لیکن وہ شعر و شاعری کے اندر پھر جام کا تذکرہ بھی آتا ہے، پھر پینے پلانے کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے، نہ اللہ خوش ہے نہ اللہ کی مخلوق خوش ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی میری زندگی تو بہت خوشگوار ہے، جس کی مرضی سے دنیا کا نظام چلتا ہو اس سے زیادہ خوشحال کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا توبہ تو استغفر اللہ، تم خدا ہو بھائی، یہ تو دنیا کے نظام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے، تمہاری مرضی سے کیسے چل سکتا ہے؟ فرمایا کہ بے بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کر دیے، اپنی مرضی کو مٹا دیا، فنا فی اللہ بن گیا ہوں۔ جب میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کا تابع کر دیا، غلام کر دیا، اس کے اندر میں نے ضم کر دیا ہے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے میری بھی تو وہی ہوتی ہے، سارا نظام تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے لیکن میری بھی تو وہی مرضی ہے نا۔ کتنی گہری اور معرفت کی بات ہے، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کا تابع کر دیں، ہونا تو وہی جو میرے رب نے کرنا ہے، تو پھر یہ جتنی ہم چکر بازیاں کریں فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، وہ کام کریں جو رب کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہمارے حق میں وہ برا نہیں کرتا، وہ اچھا کرتا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں کڑوا لگتا ہے، تھوڑا سا برا محسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد پھر محسوس ہوتا ہے کہ بہت اچھا تھا۔ اس لیے ہم اس کی مرضی کے اندر اپنی مرضی کو اگر تابع کر دیتے ہیں، اس کے غلام بن جاتے ہیں، پھر جو کچھ بھی وہ کرے گا ہماری مرضی بھی وہی ہوگی، پھر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے پریشانیاں بڑھتی رہیں گی اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام لیتی بھی نہیں ہیں، کبھی ادھر سے آتی ہے تو کبھی ادھر سے، تو کبھی ادھر سے، یعنی کہ پریشانیاں مختلف رنگ کے اندر، مختلف روپ کے اندر آتی رہیں گی۔ ایک ہی حال ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم دوستی لگا لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی پکی ہو جائے گی تو ہمارے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔